ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات تے سارے حضرات تھوڑا تھوڑا قریب میں تھوڑا جا فاصلہ ختم کرو ماشاءاللہ ثواب دی نیت نہ جزاک اللہ آسانی نال کچھ پیچھے ساتھی آ رہے ہیں اوپر کیونکہ خالی جگہ لگ کے دے گردنا فلان کہہ کے آ جائیں گے قرآن میں پیچھے بیٹھ جائیں اور ویسے بھی مسجد اور دینی محفل اندر جوڑ کے بیٹھتے تھے صحابہ اس طرح بیٹھتے سن حضور کی محفل میں اگر انہوں نے اوپر چادر دے دی جائے ان میں خم نہیں سی آتا اس طرح صحابہ بیٹھتے سی حضور کی محفل میں اور اسی کیونکہ سارے صحابہ والے ہیں چلو جڑے ہو وہ بولو کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا صحابہ والا نہ ہو ساڈا عقیدہ بھی صحابہ والا ساڈا ایمان بھی صحابہ والا ساڈا نظریہ بھی صحابہ والا ساڈا قرآن بھی صحابہ والا تے ساڈے کولو جڑا آمنہ دا لال ہے وہی ہوئی ہے جنہوں صحابہ بنے تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین مل کے بیٹھتے اور حضور نے فرمایا کہ بالکل صفحہ کی فاصلہ نہ رکھیا کرو جنہاں صفحہ کی فاصلہ ہوتا ہے بندے فاصلے تے کھڑے ہوتے ہیں انہاں دے دل دور ہوتے ہیں فرمایا جڑے مل کے کھڑے ہو گے اللہ تھوڑے دلاں نوں ملا دے ویسے اس وقت سب کو بڑی ضرورت ہے کہ ساڈے آپس میں دل مل جان بالکل اسی نال کھڑے ہونے ہیں تے دل ساڈے نماز میں بھی سوچی رہا ہے کہ انہوں ڈانگ کیویں مارنی ہے انہوں ڈانگ کیویں مارنا نماز میں تو کئی بندے انج دی بھی دیکھے نے وہ نماز توڑ کے دوسرے پاسے کھڑے ہو جاتے ہیں بھائی تو کی تکلیف ہے آتا جی میرا شریک میرے نال کھلوتا سی نماز میں بھی شریک تو میں کہ جب مر جائے گا نا تو تیرے نال تیرا شریک دفن ہوئے تو قبر چوٹ کے نس جائیں رب رسے قد تسے کی لینے شریکہ پا کے کسی نال بھائی کی لینے دشمنی کر کے کسی نال صحابہ سارے ایک کوئی کسی قبیلے دا سی کوئی کسی قبیلے دا کوئی کسی ملک دا کوئی کسی ملک دا کوئی امیر کوئی غریب کوئی فقیر لیکن جدو حضور کی محفل بیٹھتے سننا ایسے لگتا کہ سارے بھرا بیٹھے اور کیونکہ حضور نے فرمایا المسلم واخو المسلم
مسلمان مسلمان دا بھائی ہے. اور قرآن میں پھر انہوں نے شان بیان کی تھی محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ہے تو میرا اشارہ سمجھو ذرا. بینہم آپس میں ایج جڑے سن, ذرا بھی فاصلہ نہیں سی, آپس میں رحم دل پیار والے. کتنا پیار سی, ایک باپ دے بیٹے نہیں, کوئی کسی قبیلے دا ہے کوئی کسی قبیلے دا ہے. زخمی ہوئے پے نے, پانی مانگیا, انہاں پانی دا پیالہ دیتا, اجے پہلے تک پہنچے تھے دوسرے دی کراہن دی آواز آئی, مینوں ہی پیاس لگی ہے. وہ پہلے نے اشارہ کیتا میری خیر ہے, انہوں پلا. جب دوسرے تک پہنچے تو تیسرے دی آواز آئی مینوں بھی پانی دینا, انہوں نے کہا میری خیر ہے, انہوں پلا. چوتھا بولیا, انہوں نے کہا میری خیر ہے, انہوں پلا. جب چوتھے وال گیا تو انہیں پھر پہلے وال بھیج دیتا. سارے ایک دوجے کا خیال کرتے ہوئے پانی تے نہیں پیتا پر شہادت کا جام پی رہے. میرے بھائیو دوستو, کہ آج کی تقریب میری تقریباً اکثر حاضری ہوتی ہے میرے بھائی نے, اللہ انہوں میاں صاحبان کو سلامت رکھے, انہوں کی محبت میں کھچ کے رہتی ہے. میرا تیسرا بیان ہے آج تک. میں صبح درس قرآن کتا گزرا والے, پھر جمعہ پڑھایا قلعہ دیدار سنگھ, اور پھر میں اتنے آ کے بیٹھا. اجے ہون ٹائم نمدے سی میں کہ معافی دیو میری باڑی جان. لیکن پیغام کی دینا چاہنا میں اے دل وچوں اج اسی آد کر لئیے نا ختم قرآن دے موقع تے, کہ دل وچوں کینہ ختم کرنا, بغض ختم کرنا, حسد ختم کرنا ہے. آج ایک گناہ تو بھی توبہ کر لئیے کہ سمجھو ساڑھی حاضری تو بول ہے. تو میں تمہید اجازت کر رہا سام کہ بھائی مل کے بیٹھنا چاہیے تھا. مقصد ایسی ہے تو ہمیں نیڑے نیڑے کرنے جو بھی نہیں کرنا نکل آئی ہے, تو اسے نیڑے نہ ہوں دے دے مسئلے بیان نہیں سی ہوں. سب تو پہلے تو میں اپنے بھائی حضرت مولانا قاری یونس معاویہ صاحب کو دل دیاں تھا گرائیوں جو مبارکباد پیش کرتا ہوں, جنہوں نے اللہ توفیق بخشی. اے اللہ کی توفیق ہے, مسلح پہ کھڑے ہو کے الحمدللہ کے والناس تک نماز تراویح دے اندر تراویح کنیاں پڑھیاں نے, جناٹ پڑھیاں نے, میں کوئی اختلاف نہیں کرتا, پر نماز تراویح دے اندر پورا قرآن سنایا. یہ بڑی سعادت والی گل ہے, یقین جانو بڑی سعادت والی گل ہے. اللہ انہوں نے توفیق دیتی, اور وہ بھی خوش نصیب نے جنہاں قرآن سنیا, انہاں سنایا. وہ بھی خوش نصیب جنہاں سنیا, وہ بھی خوش نصیب. اللہ انہاں دا سنانا تواڈا سننا اپنی بارگاہ قبول کرے, اور قیامت والے دن رمضان تے قرآن کی سفارش نال سب اپنے حبیب دے نال جنت کی جگہ عطا فرمائے. بڑی سعادت والی بات. تو قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا میں پڑھے, یہ اللہ نے فرمایا کہ میرے نال محبت کرو تے شدید کرو. محبت اللہ نال کریے تے شدید کریے. ویسے محبت بیٹی نال بھی ہوتی ہے, ماں نال بھی ہے, باپ نال بھی ہے, اولاد نال بھی ہے, رشتہ داراں نال بھی ہے, محبت دوست احباب نال بھی ہے, لیکن محبت سب نال کرنی ہے. شدید اللہ نال کرنی ہے. شدید ترین محبت کس نال کرنی ہے؟ بولو بھائی, بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. کس نال کرنی ہے؟ اللہ نال کرنی ہے. شدید محبت, سخت ترین محبت, یعنی کائنات سب تو بغیر گزارا ہو جائے گا, رب کی محبت تو بغیر گزارا. فرمایا میرے نال محبت کرو. ویسے بھی حق بنتا ہے کہ اسی اللہ نال محبت کریں. کیوں؟ اس اکھاں دیتیاں, کان دیتے, زبان دیتی, پیر دیتے. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ بڑے سیاح گزرے نے, سیر کرتے سن, دنیا دیتے پھرتے سن, اتنے بڑے عالم سی. غربت کا یہ عالم سی کہ پیروں میں جتی کوئی نہیں.
آج بھی ان کے بندے ہیں بڑے بڑے صاحب علم لوگ ہیں لیکن انہوں نے دنیا کو پسند نہیں کیتا. ایک دن دل وچ خیال آیا ربا اتنا بڑا علم دیتے ہی تو ننگے پیری پہ پھرنا جتی نہیں ہوتی تھی. ایویں خیال آیا اگے دیکھیا ایک بندہ انج دا بھی سی جہدے پیر ہی کوئی نہیں اور بغیر پیروں کو ہاتھ نہ رڑدا جا رہے فوراً سجدے گر گئے چیخاں نکل گئیاں ربا تینوں تیری قدرت دا واسطہ میرے نکلے ہوئے الفاظ مینوں ناراض نہ ہوئی شکر ہے کہ جتی نہیں ہو دیتی ترن لئی پیر تا دیتے نہیں اے بیچارہ ہوئی ہے جہدے پیر کوئی نہیں. اللہ نے سان قدم دیتے نے چلن واسطے ہاتھ دیتے نے پکڑن واسطے. کئی تسی سوشل میڈیا تے دیکھے ہونا ہے بیچارے دے ہاتھ ہی کوئی نہیں پیر نال کھاندے نے پیر نال لکھدے جودیاں نعمتاں نے نگینے پھرتے نے سب کچھ موجود ہے اکھاں کوئی نہیں کان ہے نے سنن دی طاقت کوئی نہیں. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو سانو اپنیاں نعمتاں دیاں بہاراں دتیاں سانو ایمان کی دولت دیتی ہے قرآن کی دولت دیتی ہے رمضان کی دولت دیتی ہے کھان لئی رزق حلال دیتا ہے پکڑن لئی ہاتھ دیتے دیکھن لئی اکھاں دیتیاں بولن لئی زبان دیتی چلن لئی پیر دیتے آرام لئی رات دیتی کام لئی دن دیتا. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. ایمان والے کا تقاضا ہے ہوتا ہے لب گئی تے روزی نہ لبیا تے روزہ. اللہ نال محبت کرو تے شدید کرو. نبیاں اللہ نال محبت کی تھی کہ کائنات میں سب سے شان رتبہ ہے نبیاں دا. میں سبحان اللہ تے بہت زور نہیں لانا جے پڑھے تے کہہ دینا نہ پڑھے تے نہ کہنا اج میں تواڈے اوتے پڑھ دیاں. اے سبحان اللہ تک جا کے میں جدوں فضیلت سنانی ہے تسی کہنا مولوی صاحب تسی چپ کرو سانو سبحان اللہ کہہ لینا. اللہ دے نبی شان والے نے انہوں نے رب نال محبت کی نہیں کی ہے. اللہ کا نام لیا نوح علیہ السلام لوگا پتھر مارے نے اتنے پتھر مارن کے نوح علیہ السلام پتھر تھلے دب جاتے سن. اٹھ کے تے نہیں سے کہتے ربا تیرا نام ہے اے حشر کرا چھڑے کل میں تیرا نام کوئی نہیں لینا. ایک نبی ایسا نہیں جنہیں آکھے ہوئے ربا میں تھک گیا ہن مینوں ذرا چھٹی کر لین دے. نہیں مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اللہ دی محبت مار کھا رہے ہیں اللہ دی محبت بت برداشت کر رہے ہیں اللہ دی محبت پیاس برداشت کر رہے ہیں اللہ دی محبت جسم نو زخمی کیتا جا رہا ہے. حتیٰ کہ آپ دا سکا پتر پیچھے پیچھے پتھر مارنے والے میں شامل ہے. پر میں کہ ربا یہ تو راضی ہے میں پتھر منظور نہیں. اللہ جے تو راضی ہے میں بھوک برداشت ہے. اللہ جے تو راضی ہے میں پیاس برداشت ہے. میں سر تو لے کے پیروں تک زخم برداشت کر سکنا پر تیرے نال پیار پایا ہے اے دے وچ کسی قسم دی کمی برداشت نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنا رتبہ اللہ دے خلیل نے خلیل کتنا مقام تے مرتبہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے نسل چوں اللہ نے 18,000 نبی بنائے. کتنے 18,000 نبی رسول پیدا ہوئے نے ابراہیم علیہ السلام نے نسل چوں. لیکن ایک گل یاد رکھو کہ باقی بنی اسرائیل کی نسل نبیوں کی چلی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام چوں. لیکن اسماعیل علیہ السلام کی لڑی چوں ایک کوئی بنایا ہے وہ آئے تو سب پہاڑوں پہ چھا گئے. وہ ہے کملی والا آمنہ دا لال بدر الدجا شمس الضحیٰ خیر الورا بلغ الولا کشف الدجا لا يمکن الصلاة حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد احمد عاقب عاشر ناشر مزمل مدثر طٰہٰ یاسین مہدبی عین الیقین راحت للعاشقین سراج السالکین کائنات کے امام جگہ کے سلطان چراغ الضحیٰ ذوالفضل واللیل
اکھیاں مادا کل بسر تاج ختم نبوت میراج عرشاں دی سیر صدیق جیسا یار عمر جیسا پیار عثمان و علی جیسے داماد خدیجہ و عائشہ جیسیاں جنیاں بیویاں ہون انہوں محمد کہتے ہیں صلی اللہ آپ کو صلی اللہ آئے آخر دینے میری امت بھی سب تو پہلے جنت جائے گی اور میں بھی سب تو پہلے جنت جاواں گا اے بھی حضور علیہ السلام جڑے نے اے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نسل پاک وچوں نے انہاں نو اللہ دے نبی منگیا سی او خلیل اللہ دی محبت لوگاں چپ کے آگے چھوڑ دیتا ابراہیم نے یہ آخیا ربا یہ چنگا تیرے نال پیار پایا ہے آگے چھڑا چھڑی اتنے اگر مینوں میاں صاحب نال پیار ہوئے تو میں کسی ادمائش پا چھڈن تو میں کرنا چنگا تہاڈے نال پیار کیتا ہے جدوں دا تہاڈے نال یاری لائی ہے یہ بندہ ہے بندہ بندے تے شکوہ کردا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایک بھی نہیں کہا جدوں دی تیرے نال یاری لائی ہے ایک دن سکھی نہیں گزاریا بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھو جدوں تک اللہ دا نام نہیں نہ لیا کچھ بھی کسی دی آکھیا روٹی کی ٹائم دی لگتی سی سلام بھی لوگ ہی کرتے سن تے جو ہی انہاں آکھیا بھی لوگوں مشکل کشاوی اللہ ٹھنڈے پہ گئے جنہاں دا او اللہ ہے وہ تے بولن گے نا حاجت رواوی اللہ بگڑی بڑھان والا بھی شفا دین والا بھی بیماریاں دین والا بھی عزت دین والا بھی ذلت دین والا بھی یہ جڑے ایوان صدر تے وزیر اعظم ہاؤس کے مولوی نے نا یہ بڑے میاں صاحب سیانے یہ جدو عمران خان صاحب دامت برکات العالیہ تشریف لے گئے ہیں اور حضرت مولانا شہباز شریف صاحب تشریف لے آئے ہیں انہیں جڑی عید پڑھی نا عمران دے جان دے وزیر اعظم صاحب دے جان دے انہیں پڑھا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء اس پیغام دیتا کہ اللہ ہے صبح بندہ وزیر اعظم ہوتا ہے شامی اسیر اعظم ہوتا ہے کل تک نواز شریف کہتا سی مجھے کیوں نکالا آج اسی جگہ سے کھڑا ہو کے عمران خان کہہ رہا میرا قصور کی سی میں کوئی سیاسی مولوی نہیں مثال دے رہے ہیں مطلب بعد کوئی طریقے انصاف والا پڑھ لے کیونکہ کتنے طریقے انصاف والے تتے ہیں نا یقین جانو کہ میں کوئی ٹھنڈا میں ویسے مثال دیتی ہے کسی دے خلاف کہا میں کسی لیگ دا بھی نہیں میں قرآن لیگ دا میں کسی سیاسی پارٹی دا کوئی ورکر نہیں میں اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا ہے تو لے کر برطانیہ تک الحمدللہ اس بات پہ میں سیاسی گل مثال دیتی ہے اللہ ہوئی ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے کیا بھی عزت دین والا بھی پہلے ذرا قرآن کرنا سن لو پھر اب سر لانے ہیں ذلت دین والا بھی ہولی بول دے ہو ایئر کنڈیشن میں بہ کے ہولی بول دے ہو وہ آگے انگارے تے لیٹ کے اللہ دا نام لیندے سی تسی پکھے تھلے بہ کے نہیں لیندے وہ کھجوراں دیاں گٹھلیاں چوس کے اللہ دا نام لیندے سی تسی سحری افطاری رج کے کھا کے بھی نہیں رب دا نام لاؤ نا نہ لاؤ تے چس کوئی نہیں ابراہیم نے کہا لوگو بیٹے دین والا بھی اللہ بیٹیاں دین والا بھی اللہ عزت دین والا بھی اللہ ذلت دین والا بھی اللہ دن دا اجالا بنان والا بھی اللہ رات دا سناٹا بنان والا بھی اللہ ہر کائنات تے ہر بندے نو ہر نفس نو روزی دین والا بھی آواز آئے اللہ جڑے بندے تیرا اچھی نہ لویں انہاں نو زندگی چ کسی دا محتاج نہ کری اپنے در دا محتاج رکھی روزی دین والا بھی والا بھی اللہ ہے تے کلا ہے اللہ ہے آگے کوئی نہیں دیکھیں نا جی نماز رکمے دیندے نے قاری صاحب نو پچھلے سامعہ صاحب میں نو میاں صاحب نے بڑا خوبصورت رکمہ دیتا ہے ایتھے بندا سی میں ناراض ہو جاواں میاں صاحب نے تو لقمہ کو دیتا ہے ایڈا سونا لقمہ ہے اگے چلن دیندا ہی نہیں اللہ لا الہ الا ہو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فرمایا یا
انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید تجھے بڑھ جائے ذرے کو برق کرتا ہے دریا کی رود میں بے کس کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے اے تو اللہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ میں کہاں کے بدا ہوئے گا دم دم میرا خدا ہے ہر دم میرا خدا ہے دم دم میرا خدا ہے ہر دم میرا خدا ہے مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل کشا خدا ہے دم دم میرا خدا ہے پڑھ لو سارے دم دم میرا ہر دم میرا خدا ہے ہو کے خدا دا بندہ یہ منگا میں کیوں کسے تو ہو کے خدا دا بندہ یہ منگا میں کیوں کسے تو ہر ویل ہر کا کردہ ہر کم میرا خدا ہے دم میرا خدا ہے ایسا پڑھو حالات چیک نہیں دم دم میرا خدا ہے ہر دم میرا خدا ہے جدو اسماعیل اپنی رگڑے دمی دیڑی جدو اسماعیل اپنی رگڑے دمی دیڑی پیراج داری کردہ دم دم میرا خدا ہے دم میرا خدا ہے ہر دم میرا خدا ہے ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں نے کیا لوگوں عبادت اللہ دی کرو سجدے اللہ نو کرو نظرہ رب دے نانی نہ منو منتا رب دے نانی نہ منو پکارو دے اللہ نو بجائے اس دے کہ ابراہیم نو سلوٹ مار دے شکریہ ادا کر دے چوک کے آگے رت سٹ دیتا ہے تیرا بنیا کیا آگ خبردار یا نار خبردار ہو جا ہوشیار میرے وچ آ رہے ہے میرا یار ادھر کر نہیں پیار پڑھ جا گلو گلدار یہ ہوتا ہے موسم بہار نہ کری انکار تکلیف دیتی تا تینوں بھی پوے کی مار تینوں کہہ رہے ہیں پروردگار یا نار کونی بردم و سلاما علی آگے بیٹھ گئے اللہ نو چھوڑیا نہیں ایک دن فرشتے کہنے لگے ربا اجرا تیرا خلیل ہے یہ دے کل اتنیاں بکریاں نے بیٹا نے ریوڑ نے مالو در نے تا تیرا خلیل ہے تیرے نال دوستی لائی ہے تجھے تیرا مال بڑا دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا بکریاں سن فرشتے آکھنے لگے انہیں تیرا ذکر دے کرنے ہیں نا کیونکہ تمہیں مال جو بڑا دیتا ہے اللہ نے فرمایا فرشتے ہو جاؤ تجھے چیک کر لو جاتے فرشتہ آیا زمین تے پہاڑ کے جھاڑیاں میں جو چھپ کے کھڑا ہو گیا اچھی دیا اس پڑھیا سبحان ذی الملکی سبحان اللہ انہوں تسبیح ہوتی ہے پڑھو جب نہیں ہوتی ہے
سبحان ذل ملکی والملکوتی سبحان ذل عزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح القدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اچھی جا فرشتے پڑھیا. ابراہیم علیہ السلام نے کن لا کے سنیا کون جنگل وچ میرے رب دیاں تعریفاں کرن والا. تسی تسبیح پڑھ دیو نا اج میں دسن لگا کہ شروع کیتوں ہوئی کون ہے. اونچی آواز والی ابراہیم علیہ السلام نے اوے کیڑا ہے کون ہے او تم کون ہو میرے اللہ کی تعریف جنگل میں کرنے والوں سامنے آؤ. فرشتہ سامنے آئے. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بڑا لطف آیا بھائی بڑا مزہ آیا کہ تو تسبیح پڑھی ہے مہربانی کر ایک میری اور پڑھ. ابراہیم علیہ السلام کہا میرے یار کی تعریف کری کی تھی نا کھٹ آ گیا مزہ آ گیا لطف آ گیا تیری مہربانی ہے ایک میری اور. انہیں آکھے میں نہیں پڑھنی اے ادیاں بکریاں دے اگر تسی فرمائش کرتے ہو نا مفت میں ثابت کیا کرنا مال لائے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ انہیں کہا کہاں رب دی تعریف کرنگا بھی ہے ادیاں بکریاں. ابراہیم علیہ السلام نے ایک منٹ میں گیا کہنے کہ فرمایا شاید تے ہو گئی یعنی تیری مہربانی ایک میری پھر. انہیں پھر یہ تسبیح پڑھی بڑا لطف آیا. ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ واجی واہ کیا بات ہے میرے یار دینا کیا تعریفاں نے میرے یار دینا کیا شانہ نے. کہنے لگا تیری مہربانی ہے ایک میری اور. میں چھڑ جڑی تقریریں تھی ایک میری اور سبحان اللہ بھی ایک میری اور ایک میری اور. جڑیاں ادیاں بکریاں بچ گئیاں نے. پریشان نہیں ہونا یہ بات اللہ دن ہے بول رہی. انہیں کہا جی ایک میری اور تاں پڑھا کا جڑیاں بچ گئیاں نے یہ بھی دے. ابراہیم علیہ السلام نے لاٹھی ہو دے ہاتھے پکڑا دے تو لے جا بکریاں ایک میری. انہیں پھر تسبیح پڑھی. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بڑا مزہ آیا ہے بڑا لطف آیا ہے بڑا قرار آیا ہے کیونکہ کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. اچھا یہ موسیقی صاحب یہ پتر کلام کی ہے ایک کلام ہے پیر نصیر الدین نصیر گورڑے شریف والے وہ پیر جو سارے منتے ہیں. تو یہ نہیں کہنا ہے مولوی عثمانی صاحب تکمیہ صاحب کی پارٹی جڑی ہے پیرن نہیں منتی میں کلام ہی پیر صاحب کا پڑھ رہے اور پیر ہی ایویں دا نہیں ایویں پورے جاتا پیر نہیں مستند پیر ہے آپ پیر ہوتا باپ پیر ہوتا دادا پیر میر علی شاہ پیر بہت بڑا محدث قسم دا اور محقق قسم دا آدمی سی. انہیں کلام پڑھے اور کمال کرتے تھے. اپنے مولی ویسے ہوتے خلاف ہو گئے سن یہ کیوں آکے ہے کمال قسم دا آدمی سی. اللہ دی قبر کو روشن کرے. کہتا کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کو دے سب کا داتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. تو پیر صاحب نے کیا مولوی بڑے لڑتے نے ایک دوجے کو جہنمی پہ کہتے نے. انہیں گل مکا دیتی کہتا کون مقبول ہے کون مردود ہے
بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے سب بتاتا ہے تو کون رمضان ہو سکتا زندگی اگلے سال رمضان آئے ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا ہو سکتا آج کی رات ہی لیلۃ القدر ہو کیونکہ جو نشانیاں لیلۃ القدر کی ہیں ٹھنڈی میٹھی ہوئے گی ویسے آج کی رات ٹھنڈی میٹھی جائے گی بات سونے سونے ہو سکتا ہے ایو رات ہوئے ایو رات ہوئے سب کا داتا کون 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 سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے میاں صاحب کمال کی تھی حضرت نے کہتے ہیں انبیاء اولیاء یا اللہ اچھی سبحان اللہ کرنا یہ لوگ آج رات خواب حضور کا دیدار انجو ہوئے کہ مسلح تے حضور کھڑوتے ہیں اور پیچھے نبی کھڑے اور مسجد اقصا ہو یا اللہ تیری قدرت کا واسطہ ہے ساڑیاں دعا قبول کر اور مسجد اقصا آزادی نصیب فرما اسرائیلی گنڈیاں کو بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آبنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے میں نے سنا ہے کہ وہ سنتا ہے سزا سے پہلے مانگنے والے کو دیتا ہے دعا سے پہلے جو تیرا نام لے کر کرتے ہیں مریضوں کا علاج تو ان کو شفا دیتا ہے دوا سے پہلے یہ ڈاکٹر کی دکان پہ جاؤ نا قیمت مطلب کہتا ہے ہو شافی یہ کی مطلب ہے شفا دینا رہا پتہ نہیں کیوں گھبرائے بیٹھے ہو حالانکہ عمران خان 3.5 سال پٹ مرے ہے گھبرانا نہیں پھر ہی گھبرائے بیٹھے ہو کچھ بولو خدا دا خوف کرو شفا دینے والا شفا دینے والا شفا دینے والا اللہ اگر تیرا نام لگے کوئی بیماری نہ لگے شفا دینے والا دنیا تو چلے گئے اپنے نام کی برکت آل جنت عطا کر دے شفا دینے والا ابراہیم علیہ السلام فرمایا چس آ گئی یار ایک میری انہوں نے کہا کہ تیرے کو ہے کہ لاٹھی میں لے لے یہ بکریاں ساریاں کی دے گا دل یاد رکھو کہ اللہ دے خلیل دی گل سن یہ تو کہتے رب نال محبت میں یار انہیاں بکریاں تو کلا کیوں چرائے گا تینوں چرواہے کی لوڑ نہیں تینوں چرواہے کی ضرورت نہیں انہوں نے کہا ہے میں زندگی بھر تیریاں بکریاں چراواں گا میرے رب دی تعریف کرنے انہوں نے کہا یا اللہ بن گیا یہ تیرا خلیل ہے یہ بکریاں نال پیار نہیں کردا ہے صرف تیرے نال پیار کردا ہے چیک کرن آج پتہ لگ گیا ہے کہ بکریاں تے بہانا ہے اصل تے تیرا عود نال یارانا ہے وہ کدی تے کی عظمت ہے کدی لے کی عظمت ہے ایوب علیہ السلام عجیب گل چھڑی گئی ہے بہت نبی سن بہت زمیندار نبی سن کئی ہزار اپنی گاواں بھیڑاں بکریاں سن شیطان نے کیا ہے یہ نہ کچھ ہوئے تو بتا پھر نماز تو پڑھ دے رب نے کہا زور لالا
ککھ نہیں رہن دیتا، اولاد مر گئی، کھیت جل گئے، گاواں بیٹا بکریاں ساریاں مر گئیاں، حتیٰ کہ بیویاں چھڑ گئیاں، ایک کوئی نال رہی کیونکہ نام ودا رحمت سی۔ کہنے کہ بیوی دا پتہ ادو لگتا ہے جدو ماڑا وقت آوے تے نال رہے، اس سے بڑے بڑے یار چھوڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے یار چھوڑ جاتے ہیں، کافی جو نون تے نون جو میم تے میم جو شین تے شین جو بڑے بڑے یار چھڑ جاتے ہیں۔ تے اوکھے ویلے جڑا کم دے ویلا بندہ وہی ہوئی ہوتا ہے، یقین جان۔ میاں صاحب کہتے ہیں دنیا تے سبحان اللہ میاں صاحب متصل لے جانا اس سے نہ ہوئے تقریر سنا۔ دنیا تے جو کم نہ آئے اوکھے سوکھے ویلے اس سے فیدے سنگی کو بہتر یار اکیلے کتاب مارا اتے گلدارا تے بن جارا کس کاری اے یار ملن تو خدان ہزارا تے میں شکر کرا لکھ باری۔ بیماری لگ گئی، جڑے مولوی کہتے ہیں حضرت ایوب نو کیڑے پہ گئے دور مار دے نے، نبی دے جسم وچ کیڑے نہیں پہ سکتے، یاد رکھو کیڑا گندی چیز ہے، نبی اللہ نبی دے جسم تے گندی مکھی نہیں پہن دیتا، جسم وچ گندا کیڑا کیوں پہن دیتا؟ تسی کہو گے جی بیماری کیڑی؟ بیماری ایسی کہ سارے جسم وچ ہوئی کوئی جسم کا حصہ نہیں سی کہ درد نہ ہوئے، ہاں اے صرف دل بچے ہوئے۔ ایوب علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے اے کوٹھا تے سلامت ہے نا یہ دے وچ دور رہنا ہے، کیونکہ علامہ صاحب کہتے ہیں نا تو دل میں تو آتا ہے نظر میں نہیں آتا، میں جان گیا ہوں کہ تیری پہچان یہی ہے۔ حضرت بی بی رحمت نے ایک دن چپ کے تقاضے واسطے جنگلے لے گئی نا، اس لیے گھر میں بات روک کے لیٹرین میں سی ہوتی ہے پرانا ہونی پڑنا تھا مجھے کوئی نہیں ہوتی، جدو ایوب علیہ السلام تقاضا فرما لیتے سی کھمورا مارتے سی تے آپ پھر چپ کے لے آتے سی، ایک دن چپ کی ٹکا لے بٹھایا دل نو بھی درد شروع ہوگا، اس دن بول پہ رب اپنے واسطے نہیں بولے ایک کو کوٹھا بچیا سی آج انہوں بھی کوئی جوڑ لگے مہربانی کرے انہوں کچھ نہ ہو، رب نے کیا پاس ہو گئے، پاس ہو گئے، فرمایا اُرْقُدْ میری جلی کہادا مُغْتَصِلًا بَارِدٌ وَشَرَابٌ، اے میرا ایوب کمال کر دیتے صبر دا، پیر دی ٹھوکر مار میں چشمہ جاری کر دیا، اللہ پیر ہلاون جوڑا ہوندہ تے تر کے تقاضے واسطے نہ آندا، میں حرکت تو کر برکت میں دیا، پیر نو ہلایا رب نے پانی دا چشمہ جاری کیتا، میں وہ پی لے اندر دی بیماری ختم کر دیا گا، غسل کر لے باہر دی بیماری ختم کر دیا۔ کہہ دو اللہ اکبر، شاباش بیٹے اللہ خوش رکھے بھائی تم سلامت رکھی، جزاک اللہ۔ جدو پانی پی لیا غسل کر لیا تے ترے آؤں، حضرت بی بی رحمت پرے وہ کر کے کھڑیاں سڑ میں ہونے چھکو راہ مارن کے چک کے لیا میں نبی دی بیوی تے پر حیال نہیں ہوتی ہے، جدو پیرا بھی آہٹ نظر آئی نا تے انہاں کیا بندہ تریا ہوتا ہے کوئی غیر محرم نہ ہوئے، تجھے پاس پردہ کر کے کہنے لگیاں وہ مسافرہ ایتھے ایک میرا مریض بیٹھا سی، ایوب علیہ السلام مسکرا کے فرمان لگے وہ کہو جیا سی، تبریک کے بعد کہاں سے آئیے؟
پیسے کہاں سے آئے؟ یعنی آپ پنجابی نہیں سمجھتے؟ پہلے بتاتے تو ہم آپ کے لیے چلو تھوڑی سی آپ کے لیے اردو میں تقریر کرتے ہیں. پہلے بتاتے آپ مہمان ہیں، مہمان نوازی کرنی چاہیے. توجہ ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا وہ کیسے تھے؟ تو جب کہا نا کیسے تھے تو حضرت رحمت کہنے لگی جب وہ جوان ہوتے تھے تو وہ تیری طرح بولتے تھے. جب وہ جوان ہوتے تھے نا صحت مند ہوتے تھے پھر ان کی آواز اور تیری آواز میں کوئی فرق نہیں. اللہ فرماتا ہے میرے ایوب زیادہ تکلیف نہ دے، آزما نہیں، اپنا تعارف کروا، اس کو بھی اسی چشمے پر لے جا، یہ بھی پانی پی لے، غسل کر لے تاکہ پھر جوڑا بنا دوں جوانی والا. اللہ اکبر. حضرت ایوب علیہ السلام نے حضرت رحمت کو وہاں لے کے گئے، پانی پیا، غسل کیا، جوانی واپس لوٹ آئی. چلو مکانوں کی طرف. مکان دور سے دیکھا گرے ہوئے تھے، قریب پہنچے خود بخود کھڑے ہو گئے مکان. دیکھا تو جتنے اولاد مر چکی تھی مکان میں زندہ بیٹھی ہوئی ہے. کھیتوں کی طرف دیکھو جتنے جانور مر چکے تھے. اگر 10,000 تھے اللہ نے 20,000 دے دیے، 20,000 تھے تو اللہ نے 40,000 دے دیے. جلی ہوئی کھیتی نہ سب و شاداب ہو گئی. اللہ ازماتا بھی ہے، ازمانے کے بعد پر اپنی رحمت کی بار سے برساتا بھی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ سے محبت کرنی ہے، شدید کرنی ہے. اللہ زیادہ دے تب بھی الحمدللہ، لے دے تب بھی الحمدللہ. کسی حال میں بھی کیونکہ جس حال میں تو رکھے، جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے. بس اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے. بس اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے. کیونکہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے. آگے آئیے بس آخری بات کریں. یہ حضور بڑی مشکل سے ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے. وہاں بھی کافروں نے سکون سے نہیں رہنے دیا، پیچھے سے حملہ کر دیا. 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل آیا. ادھر سے لٹے پٹے ہوئے، کمزور ترین، فاقے، بخار کی شدت، پردیس. حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی کافر آ گئے ہیں، جہاد کے لیے نکلو. آج تو ہمیں تبلیغی ساتھی کہتے ہیں نا یار 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکلو. وہ جی میرے کو ٹائم کوئی. اچھا وقت بھی اسی کے پاس نہیں ہے جو بالکل فارغ ہے. ایک جملے میں تباہ کر دیا. جس سے پوچھو میں بہت بیزی ہوں. جو کچھ نہیں کرتے کمال. بالکل جو کچھ نہیں کرتے وہی تو کمال کرتے. اور کسی آگے ذکر کرتے ہونے کا جناب 6 دن چھٹی، 6 دن ویلے، جمعے کی چھٹی. کیا بات ہے بھائی. فرمایا جہاد کے لیے نکلو. واہ صحابہ واہ. کہہ دو یار مزہ نہیں آیا. نبی کے یاروں کو واہ کہہ دو کچھ نہیں ہوتا. واہ صحابہ، واہ صحابہ. کچھ نہیں بول رہے. نہیں کچھ نہیں بول. چلو نہ بولو. جو کہتے واہ کہنی چاہیے. محمد کے یاروں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے. واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ. صحابہ صحابہ نے خدا کی قسم. آقا جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہم خون گرائیں گے. صفیں لگی. حضور معائنہ کر رہے ہیں. جو کوڑا ہے واپس بھیج رہے ہیں، کوئی کمزور ہے واپس بھیج رہے ہیں، کم عمر ہے واپس بھیج رہے ہیں. تم آگے چلو. ابو بکر آگے چلو. عمر تم بھی آگے چلو. عثمان پیچھے ہٹو. علی آگے چلو. حضرت
عثمان نے ہاتھ باندھ لیے. آقا پہلی دفعہ رب نے جہاد کا حکم دیا ہے اور آج مجھے واپس کر رہے ہو. میری بیٹی بیمار ہے, تم نے میری بیٹی کا خیال رکھنا ہے. ثواب میں اپنی گود میں لے کر تیرے گھر آؤں گا, کیونکہ جہاد میں جانے سے ثواب نہیں, محمد کے کہنے ماننے میں ثواب ہے. علی آگے چلو. چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے تھے, ایک 8 سال کا اور 10 سال کا. شہزادے کی کتنی عمر ہوگی؟ 8 سال کی نہیں عمر ہوگی. ایک 10 سال تک 8 سال. حضور کی نظر پڑی نا, حضور کی نظر پڑی وہ 8 سال والے بچے تھا. وہ ذرا ایسے کھڑا تھا, انگلیوں کے بل پہ, میں بڑا نظر آؤں. حضور نے فرمایا اچھا بھائی تجھے اجازت نہیں ہے. اگلے کو دیکھا, میں تجھے بھی اجازت نہیں ہے. ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں یتیم ہیں, باپ فوت ہو چکا ہے, ہمارے گھر میں اور کوئی نہیں ہے, میری ماں نے ہمیں بھیجا ہے, اگر واپس کر دو گے تو بڑا دکھ ہوگا, میری ماں کو تکلیف ہوگی, دل نہ توڑو. حضور نے فرمایا ابھی 10 سال والے بڑے کو اجازت ہے, تو جا نہیں سکتا نا. اس نے کہا آقا یہ مجھ سے کمزور ہے, عمر میں جاتا ہے تو کیا ہوا, نہیں یقین آتا تو کشتی کروا لو. واہ بھائی واہ, کشتی کرواؤ. چلو بھائی کشتی کرو. چھوٹا بڑے کے کان میں پتہ کیا کہتا ہے, تو تیری تے کہیے گل پاڑ, یہ تو کنڈ لوا لے نا, یہ اگر تو مجھ سے گر جائے نا تو میری بات بھی بن جائے گی. کیونکہ حضور جس کو اجازت دے دیں آقا پھر اس کو اجازت واپس نہیں لیتے. تجھے تو اجازت مل گئی ہے. اب حضور نے دیکھا کہ انٹیمیٹ کر رہے ہیں, کرنا ہے. اچھا ایماندار سے بتلاؤ, وہاں مٹھائی بانٹی جانی تھی, وہاں کھانا کھانے تھے, وہاں تو موت تھی, وہاں تو تلواریں تھیں. اب کشتی لڑی, اپنی شکیم کے مطابق بڑا گرا اور چھوٹا اس کی چھاتی پہ بیٹھ گیا. تو حضور کو کہتا ہے میں نہیں سیکھیا. حضور فرمانا کہ مجھے پتہ چل گیا, چلو یار کوئی بات نہیں, اجازت ہے چلو. 313 کا لشکر, روزے کی شدت, گرمیوں کا موسم, کھجور کی گٹھلی, پانی کا ایک گھونٹ, سحری کرنے والے, کھجور کی گٹھلی, پانی سے افطاری کرنے والے. تلوار ہے تو ڈھال نہیں, ڈھال ہے تو تلوار نہیں, کرتا ہے تو پاؤں میں جوتا نہیں, پاؤں میں جوتا ہے, سر پہ دستار نہیں. حضور کا یہ محمدی لشکر, یہ نورانی لشکر, آقا کے سپاہی, آقا کے دیوانے, آقا کے پروانے, آقا کے مستانے, حضور کی قیادت میں بدر پہنچے. کعبہ میں جاتے ہی جو پکی زمین تھی وہاں قبضہ کر لیا, ریتلی زمین حضور کے حصے میں آ گئی. حضور نے رات کو فرمایا جارو سب سو جاؤ. بڑی قیمتی بات ہے, سب کو سنا دیا. اور حضور نے فرمایا ابو بکر ہم ذرا اوپر جگہ میں جا کے اللہ سے باتیں کرتے. یا اللہ یہ سارے سو گئے ہیں, تیرا نبی نہیں سویا. پنجابی کہنے لگا بندہ ستا ہوئے نا تے بخت جاگدا ہوئے, تے بندہ ستا بھی جاگدا ہے, جب بندہ جاگدا ہوئے تے بخت سمجھے, تے بندہ جاگدا بھی ستا ہے. فرمایا ساری کائنات کا بخت بنایا ہے میں نے مصطفیٰ کو. ایک شعر آ گیا حافظ صاحب, ایک تھے آ گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تھوڑی توانائی لایا ہو رہی ہے نا, سخیہ دا پروگرام ہے, بعد ایک انسالہ کچھ نہ کچھ میٹھا بھی ہوئے گا, کرارا بھی ہوئے گا, بیان پیارا بھی ہوئے گا, ڈھیر سارا بھی ہوئے گا. بدل کی بات ہو رہی ہے. زندگی دا مزہ آوے, یا اللہ میں مسافر, مجھے تبلیغی بھائی بھی مسافر ہے, ختم قرآن کی محفل ہے. تیرے نبی نے فرمایا ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہم ایک دعا تو یہ مانگتے ہیں کہ جتنے عمرے پر لوگ ہیں, مدینے میں ہیں, مکے میں ہیں, طواف میں ہیں, اعتکاف میں ہیں, یا اللہ وہاں دعائیں مانگ رہے ہیں, رو رہے ہیں, ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما. دوسری اللہ یہ دعا ہے کہ اس وقت تک موت نہ آئے جب تک خانہ کعبہ کا طواف اور نبی کے روضے کی زیارت نصیب نہ ہو جائے. زندگی دا مزہ آوے, سرکار
گئے ہاتھ اٹھا لی اللہ تجھے تیری قدرت کا واسطہ میرا سارا سرمایہ میرے صحابہ ہیں یہ سارا سرمایہ میں آج تیرے دربار میں لے کے آ گیا ہوں دیکھ رہا ہوں صحابہ کی عظمت نبی نے اپنی عشق کی منڈی میں صحابہ کی قیمت لگائی یا اللہ تو چاہتا ہے قیامت تک تجھے سجدے ہو قیامت تک تیرا نام بلند ہو انہیں بچا لینا صحابہ باقی دین باقی آواز نہیں آئی اندازہ نہیں آیا اتنا زور میں نے پورے رمضان میں نہیں لگایا صحابہ باقی دین باقی صحابہ باقی قرآن باقی صحابہ باقی توحید باقی صحابہ باقی شریعت باقی صحابہ باقی عقیدہ باقی صحابہ باقی مکہ باقی صحابہ باقی مدینہ باقی رب کعبہ کی قسم تیرا میرا ایمان جو بچا ہوا ہے یہ صدقہ ہے صحابہ کی قربانی کا یہ صدقہ ہے صحابہ کی قربانی کا صحابہ نہ ہوتے ہم مشرک ہوتے ہم جگہ جگہ پہ چھپنے والے ہوتے یہ صحابہ نے قربانی دے کر قرآن بھی مکمل ہمارے تک پہنچایا ہے اور دین بھی مکمل ہمارے تک پہنچایا اللہ انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے یا اللہ تپش ہے گرمی ہے بارش برسی کس نے برسائی اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کی حکم کے بغیر مخلوق سے بارش برسی کتنی برسی کہ وہ پکی زمین جو تھی وہ کچی ہو گئی اور جو کچی تھی ہم نے ریت علاقے دیکھے ہوئے ہیں آپ نے شاید دیکھے ہوں گے دیہاتی لوگ بھی ہیں کہ جب یہ پکی زمین ہوتی ہے نا بارش آتی ہے کیچڑ ہو جاتا ہے اور جو ریت ہوتی ہے وہ جی ٹی روڈ بن جاتا ہے اب صحابہ جب صبح اٹھے ابو جہل پاؤں ادھر رکھتا تھا تو ادھر جاتا تھا تلکڑ لگ گئی ابو جہل تلکتا تھا لیکن صحابہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا صحابہ کی شان میں میاں صاحب کو شعر پہ سنا بھائی سبحان اللہ سنانے دے کر فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ میرے دائیں بائیں کو مضبوط لوگ کھڑے ہیں یا کمزور کہنے لگے میں پریشان ہو گیا میرے دائیں بھی بچہ وہ 8 سال والا اور بائیں بھی بچہ 10 سال والا کہنے لگا کہ میری تو سیڈے ہو گئی کمزور اتنی دیر میں 8 سال کا بچہ پوچھنے لگا انکل جی ابو جہل کو جانتے ہو پوچھیا بڑے کچھ لگ رہا اتنی دیر میں بائیں طرف انکل بتاؤ نا جانتے ہو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں آپ نے کیا کہنا ہے اسے کہنے لگا کہ سنا ہے ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے بدلہ لیں گے یار اتنے بچوں کی بات ہوئی آپ تو بچے دن ہیں بدلہ لیں گے اس سے بدلہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں بیٹا اس کے ارد گرد فوج کا پورا دستہ پہرا دے رہا ہے وہ گھوڑے کے اوپر چڑھا ہوا ہے جو گھوڑے والا ہے نا وہ ابو جہل ہے کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا کہ وہ ہے نظر اٹھا کے دیکھا تو قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میری نظر
تک بات نہیں پہنچی، یہ محمد کے ننھے منھے سپاہی ابو جہل تک پہلے پہنچ چکے تھے۔ ایک نے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ کہا تو اٹھتے سجدہ نہیں، تو اٹھتے نہیں تو دھلے آ۔ دوسرے نے وار کیا، زخم کے اندر اسے فنار کر دیا۔ ابو جہل کا بیٹا کھڑا تھا، دوڑ کے آیا، اس نے حضرت محمد جو چھوٹا تھا اس کے یہاں بازو پر تلوار ماری، صرف یہاں سے چمڑی جو تھی جلد لٹک گئی، بازو کٹ گیا۔ اب وہ ایسے ایسے بازو کر کے دائیں ہاتھ سے تلوار چلا رہے تھے، تو کہا یہ اللہ کے رستے میں بازو رکاوٹ بن رہا ہے۔ پاؤں کے نیچے دیا اور یوں کھینچ کے بازو اس طرح مارا، نہیں چاہیے وہ بازو جو اللہ کے رستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اگر ہم بات صحابہ نے کہیں تو کیا کہیں گے؟ یہ بدر میں جانے والی اللہ کی محبت تھی۔ دوستو محبت سب سے کرنا، باپ کا حق باپ کو دینا، بیوی کا حق بیوی کو دینا، ماں کا حق ماں کو دینا، ہمسائے کا حق ہمسائے کو دینا، اولاد کی محبت ضرور کرنا، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ سخت شدید ترین محبت کس سے کرنی ہے؟ بولو بھائی کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے کرنی ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، زندگی باقی۔ اچھا تو نے گل دسا بجلی گل دسا ہوں صحیح دسا، میں دیکھے نے بھانڈے ہیں جانے میں سمجھے بھی وہ نو بھی سودا ٹھنڈا ہو جائے تو میں تقریر کرتا رہا۔ یہ اب سمجھ آ گئی ہے مجھے کہ وہ برتن کسی اور، کیونکہ یہ خانی پہ ہم جاتے ہیں نا تو جب مولوی نہ ہٹتا ہوئے وہ تو سامنے آ کے رکھ دیتے ہیں، اس نے پتا ہوتا ہے کہ مولوی جی ہوں دو چار رہتا پڑھو۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ سبحان اللہ۔ تو میں تو آج بڑی کھلی تقریر کرنے آیا تھا، میں تو کھلا عنوان لے کے آیا تھا۔ چلو بھی 10 منٹ اور مل گئے، 10 منٹ ان کے بھائی ہارون صاحب کے، 10 منٹ میرے، پھر 10 منٹ بھی محسن صاحب کے، سبحان اللہ، 10 منٹ قاری صاحب کے، 2-4 منٹ تو ہٹے۔ جزاک اللہ خوش رکھے، اللہ آپ کی عزت میں، رزق میں، ایمان میں، جان میں، اولاد میں، کاروبار میں، اس فیکٹری میں، آس پاس والی فیکٹریوں میں اللہ برکت دے، ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرمائے۔ اب سبحان اللہ بہت آگے چلتے ہیں، 10 منٹ اور لگا لیتے ہیں، صرف 10 منٹ۔ بدر کی بات ہو رہی تو بدر کی کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے اللہ نے ابو جہل کو مروایا، اسے ہی اللہ کہتے ہیں۔ نمرود کو مچھر سے مروایا، فرعون کو مر کے نیل کر دیا، ابو جہل کو بچوں سے مروایا، اور ابو لہب کو بیماری میں ڈال دیا، کیڑے ڈال دیے، ابرا کے ہاتھیوں کو ابابیلوں سے مروا دیا، کیونکہ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آگے آئیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے محبت کیجئے، شدید ترین کیجئے۔ حضرت باورد کی بازو کٹ دیا، کاٹ کے بار پھینک دیا، میرے محبوب علیہ السلام کی جماعت اب جنگ لڑ رہی ہے۔ اللہ نے 313 کو 1000 کے لشکر پہ فتح دے دی، مدد دے دی۔ کس نے دی؟ فتح کس نے دی؟ بولیے کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ یہ وہ غزوہ ہے، یہ وہ جنگ بدر ہے۔ حضور نے چندہ مانگا تھا، ایک عورت اپنا چھوٹا سا معصوم بچہ دودھ پیتا ہوا لے کے آ گئی، یا رسول اللہ اسے قبول کر لیجئے۔ حضور فرمان لگے میں نے چندہ مانگا ہے، وہ بندہ لے کے آ گئی، رو کے کہنے لگی آقا جی میرا خامد فوت ہو چکا ہے، میرے اور بیٹے کوئی نہیں، آپ نے چندہ مانگا ہے۔ حضور فرمانے لگے میں جہاد کروں گا، تیرے بچے کا خیال کروں گا۔ کہتی آقا میں نے سنا ہے تیرے یاروں کے پاس، تیرے فوجیوں کے پاس، تیرے سپاہیوں کے پاس اگر ڈھال ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو ڈھال نہیں، تیرے جس دیوار میں
بیٹا اس کو دے دینا، جب کوئی کافر تیرے سپاہی پہ حملہ کرے گا بطور ڈال میرا بیٹا آگے کر دینا، میرا بیٹا کٹ جائے گا، تیرا سپاہی بچ جائے گا۔ یہ وہ صحابہ تھے۔ اللہ سے محبت کرو جیسے صحابہ نے کی، اللہ سے پیار کرو جیسے صحابہ نے کیا۔ ایک صحابی ہے حضور کا، نام اس کا حضرت سالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 14-15 سال کی عمر شریف میں تھی، حضور کی محفل میں بیٹھتا تھا، حضور کی خدمت کرتا تھا۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے اسے بھیجا تھا کسی کام کے لیے، بڑی توجہ سے بات سننا بھائیوں، اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو خوش رکھے، انہوں نے مجھے کہا تو بڑی عجیب سی بات آ گئی۔ حضرت سالمہ جا رہے ہیں کسی کام کے لیے، ایک گھر کا پردہ کپڑے کا لٹکا ہوا تھا، اندر ایک خاتون غسل کر رہی تھی، تو حضرت سالمہ کی اچانک ادھر نظر پڑی تو اس عورت کے جسم پہ پڑ گئی۔ اب جوانی تھی، شیطان نے برگلایا تو دوسری نگاہ یوں اٹھا کے دیکھا، فوراً دل میں چوٹ لگی، سالمہ ایک نظر تو معاف تھی، اب تو نے دوسری نظر دیکھ لی، اب تیرے جانے سے پہلے جبریل تیری شکایت تیرے مصطفیٰ کو لگا کے چلا گیا ہوگا، تو کس منہ سے حضور کے پاس جائے؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ایمانداری سے بتلاؤ میرے سمیت کیا کرتے ہیں حضور کے سامنے، کس منہ سے جائے؟ بتلاؤ کوئی کام ہم نے ایسا کیا ہے کہ سرخرو ہو کے خوش ہو کے نبی کے سامنے جائیں؟ جو نبی نے کہا وہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے۔ اپنا نفس راضی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو اپنے اوپر سوال کیا ہوا ہے، بس اتو تو لا الہ الا جو ہو سلام ہو سکے حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا تے بھج مسیتی جاندے ہو، چوری نہ پیری نفت تے تمبے کیتی جاندے ہو، پھڑ دلاں دے سیدھے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، فرض بلائی بیٹھے ہو تے دفن نہیں کیتی جاندے ہو، کوئی تے دسو بابا جی اے کیتی جاندے ہو؟ ہر الٹا کام ہم کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں مدد نہیں آتی۔ یہ رب ٹائم تے رب سانو روٹی دیا دیتا ہے نا، یہ بڑی ہے، ورنہ ساڑھے تے پتھر برسنے چاہیے۔ ہاں جو ہم کرتے ہیں، کیا اس زمانے میں 7 سال کی بچی سے بھی زیادتی ہونا تھی؟ 7 دن کی بچی کو 5 گولیاں لگنی تھی۔ یہ سرائے عالمگیر میں ایک ظالم نے 1 دن کی بلکہ چند گھنٹے کی بچی کو پکڑ کے نہر میں پھینک دیا۔ لالا موسیٰ میں پچھلے مہینے کا واقعہ، ایک باپ نے 4تھی بیٹی پیدا ہونے پر 4 کو قتل کر دیا۔ یہ 2-4 واقعے سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہر روز یہ ظلم ہو رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی بارش نہیں آتی، کاروبار نہیں چلتا، کام ہم نے کیسے کیا بھائیو؟ ہر دفعہ رحمت مانگتے ہو، اگر بیٹی کی شکل میں گھر رحمت آ جائے تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ حضرت سالمہ کہنے لگے کس منہ سے حضور کے سامنے جاؤ؟ دلی کی جامع مسجد کے سامنے منگتا بیٹھا تھا فقیر، انگریز آیا، اس کی جیب سے برس کر گیا، جب برس گرا تو وہ چلا گیا، اس فقیر نے اٹھا لیا، اس میں اس وقت کی کرنسی تھی، ڈالر تھی یا کیا تھا، اب وہ چلا گیا، واپس نہ آیا، اس نے سنبھال کے رکھ لیا فقیر نے۔ دوسرے سال وہی انگریز اپنی فیملی کے ساتھ آیا، اس فقیر نے پہچان لیا، کھڑا ہو گیا، او بھائی او خدا کے لیے یہ اپنا درد سن لو۔ وہ عیسائی تھا انگریز، اس نے پرس کھولا تو جتنے پیسے تھے اتنے ہی تھے۔ انگریز کہنے لگا ٹکا مانگ رہا ہے، اس میں اتنے 1000 روپے تھے، رکھ لیتا، میں تو بھول گیا تھا، میں سمجھا گئے۔ اس نے کہا جی چاہتا تھا، دل پہ ہاتھ رکھنا، سننا بات، جی چاہتا تھا کہ یہ سارے کھا لوں، ایک چیز نے مجھے یہ نہیں کھانے دی۔ وہ کون تھی؟ کہ تو عیسائی ہے، میں محمدی ہوں۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ، فقیر جیسا عشق ہمیں ہو جائے۔ تو عیسائی ہے، میں محمدی ہوں، تیرا دعویٰ ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حشر میں اللہ کے سامنے جاؤں گا، میرا دعویٰ ہے میں آمنہ کے لال کے ساتھ اللہ کے دربار میں جاؤں گا۔ تو میرے دل نے کہا
ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے اور عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کو تانا دے دے کہ تیرے ماننے والے نے میرے ماننے والے کے پیسے کھا لیے تھے، بھوکا مر سکتا ہوں، میرے محمد کو کوئی تانا دے، میں اپنے نبی کو اپنی وجہ سے شرمندہ نہیں کر سکتا۔ اس نے پیسے بھی دے دیے اور کہا مجھے کلمہ پڑھائیے، لا جس دور پہ نازل تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آنے کی بجائے روتے روتے پہاڑوں میں چلے گئے، 40 دن گزر گئے واپس نہیں آیا۔ حضور حضرت پوچھتے ہو میرا صاحبہ کدھر گیا اور میرا صاحبہ کدھر گیا؟ آخر کا حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی کو دونوں نے بھیجا، جاؤ یار میرے یار کو تلاش کر کے لے آؤ۔ یہ دونوں تلاش کرتے کرتے پہنچے پہاڑوں میں، وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس سے پوچھا یار کہیں سلمہ کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا سلمہ کون ہے؟ انہوں نے کہا قد اتنا ہے، رنگ ایسا ہے، عمر اتنی ہے، کہا باقی تو پتا نہیں۔ پہاڑ کے پچھلی سائڈ پر رات کو رونے کی آواز آتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بھی رونا آ جاتا ہے، چیخ و پکار کی آواز آتی ہے، ایک ہی دعا کرتا ہے، اللہ میرے گناہ معاف کر، اللہ میرے گناہ معاف کر، اللہ میرے گناہ معاف کر۔ کہا کبھی دیکھا بھی ہے؟ کہتا ہے کبھی کبھی آتا ہے، ہم اس کو بکری کا دودھ پلاتے ہیں، پی کے واپس چلا جاتا ہے، ابھی اس کے آنے کا وقت ہے۔ تلاش کرتے کرتے انہوں نے تلاش کیا حضرت سلمہ کو، اور حضرت عمر نے دیکھا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا، بالکل کمزور ہو چکا ہے، چلا نہیں جاتا۔ آیا تو حضرت عمر نے کہا وہ کر لیا۔ حضرت سلمان نے کہا مجھے حضور یاد کرتے ہیں، کہا کس منہ سے جاؤں؟ جان چھڑا کے بھاگنے کی کوشش کی، زبردستی حضرت عمر نے کہا حضور بلا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑی مشکل سے حضور کے پاس لائے، کہا ایسے نہیں جاؤں گا، جب نماز کا وقت ہوگا نا حضور نماز پڑھا رہے ہوں گے میں پیچھے جا کے کھڑا ہو جاؤں، نبی کا سامنا کیسے کروں گا؟ اب حضور نماز پڑھا رہے پیچھے کھڑا ہو، حضور نے قرآن پڑھا، یا ایوہ الناس، حضور قرآن پڑھ رہے ما غرک بربک الکریم۔ قرآن کریم سنا، حضور کے پیچھے نماز پڑھی، سلام پھیرا، بے ہوش ہو کے گر گئے، ساتھی نے اٹھایا گھر لے گئے۔ حضور نے پوچھا میرا سلمہ؟ کہا آقا نماز پڑھ کے اٹھا کے گھر لے گئے، وہ بے ہوش ہو گیا، پانی کی چھٹے لگائے، پانی کو نکلایا، تھوڑی سی ہوش آئی، اتنی دیر میں حضور بھی اپنے یاروں کے ساتھ۔ کیا بات ہے خدا کی قسم، کیا خوش نصیب آدمی تھا۔ حضور کے پاس پہنچے اور حضور نے بتایا کیا حال ہے؟ پہلا سوال یہ تھا آقا کہیں آپ کو جبریل نے میری شکایت تو نہیں لگائی؟ آقا کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا؟ فرمایا اللہ سے معافی مانگا، اللہ معاف کر دے گا، بس اللہ سے معافی آپ اللہ سے کہو۔ فرمایا اللہ نے تجھے معاف کر دیا، اور حضور نے حضرت سلمہ کا سر پکڑا اور اپنی گود میں رکھ دیا، اور حضرت سلمہ کی بالوں میں حضور اپنے ہاتھوں سے انگلیوں سے خلال کر رہے ہیں، ہاتھوں کو بالوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں، حضرت سلمہ رو رہے ہیں، اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ بڑے بڑے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں آقا میرے سینے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ حضور فرمانے لگے سلمہ تیرا وقت اخیر آ گیا ہے،
میرا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ چڑھ جا جنت کی کشتی پر کتنا خوش نصیب تھا حضرت سالمہ رضی اللہ تعالی عنہ پکی توبہ کی اور حضور کی گود میں دوستو اللہ سے محبت کرو تو ایسے کرو اللہ سے محبت کرو تو ایسے کرو پکی کرو سچی محبت کرو پھر دیکھو اللہ کیسے رنگ لگاتا ہے اللہ کیسی عزتیں دیتا ہے اللہ کیسے روزی میں برکت دیتا ہے کبھی بھی اللہ کی شکایت نہ کرنا آج کی رات پیغام دینے آئی ہے کہ آپ کو رمضان میں اللہ نے بڑا کچھ دیا قرآن بھی رمضان میں آیا فرشتوں کی بارات جبریل کی قیادت میں اسی رات میں آتی ہے اور جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو جتنے لوگوں کی پورے مہینے میں اللہ بخشش کرتا ہے اتنی اس رات میں سب کی بخشش ہے تو اللہ سے مغفرت مانگا کرو اللہ سے دعا مانگا کرو استغفار کیا کرو جو گزر گئے اللہ معاف کر دے آنے والے انجام کا احترام کرنا اللہ آنے والے انجام کا احترام کرنا ادھر ایام کی بات آئی ادھر سے اذان کی آواز آئی تو ایک وعدہ کرو پر اذان سن کے مسجد میں آئے سنتے تو میرے کو سن لیے تو مسجد میں بیٹھے ہو یہ تو نماز کی اذان آئے نا میں ایک دعا کر رہا ہوں جڑا بندہ توجہ نہ سبحان اللہ کرے گا نا جڑی میں اذان پہ پڑھنا یہ دیتے پہ پڑھنا بہت جلدی وقت آوے میاں صاحب دے نال میں بھی ہوواں تسی بھی ہو خانے کعبے دی اذان ہوے حضور دے مسجد نبی دے روضے دی اذان ہوے پھر سارے دا تازہ ایمان ہوے تے بس پھر ہر مسلمان وجدان ہوے کیا منظر ہے خدا کی قسم اللہ کا نام بڑا پیارا ہے کہتے ہیں کہ زبیدہ خاتون ہارون رشید کی بیوی بڑی نیک خاتون تھی ایک مرتبہ اس نے نہر کھدوائی تھی بغداد سے لے کر عرفات کے میدان تک حاجیوں کے لیے پانی کا بندوبست کیا بہت ہو گیا کسی نے خواب میں پوچھا اما جی سناؤ کیا بنا انہوں نے کہا کہ میں سوچتی تھی اتنی بڑی نیکی کی ہے بخشش ہوگی اور آپ نے کہا کوئی نہیں ہوئی اس واسطے کہ زبیدہ نہر آج بھی اس کا نام نہر زبیدہ ہے اس کی کچھ نشانات ابھی بھی باقی ہیں تو کہا اس کا نام دنیا میں تیرے نام پہ مشہور ہو گیا اس کا اجر تجھے مل گیا ایک نیکی ایسی تیری ہے جس کی وجہ سے میں تیری مغفرت کرتی ہوں اللہ وہ کیا میں ایک دن تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ میں پھر رہی تھی ادھر سے مؤذن نے اذان دی اور تیرے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا تب جب مؤذن نے کہا نا اللہ اکبر اللہ
میرا امام کھڑا ہوئے مسلے تھے ساڑھی پھر پیچھو اللہ اکبر اس میں آواز آئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين